جو جاوید اختر سے ڈیبیٹ ہوئی تھی مفتی شمائل صاحب کی، اس میں ایک بات یہ آئی کہ صاحب لاجک سے، ٹھیک ہے وہ ایک الگ پلیٹ فارم تھا، مفتی صاحب نے اچھا جواب دیا ڈیبیٹ میں، ظاہر ہے کہ وہاں قرآن و حدیث سے بات نہیں کرنا تھا، انہوں نے لاجک سے بات کی، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم اور آپ آپس میں اگر بات کریں گے تو یہ بات یاد رکھیے کہ ایک مسلمان کو لاجک کی بیس پر اسلام کے کسی حکم کو نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں۔ سردی کا موسم ہے، جنوری کی پہلی تاریخ ہے، میرے پیر میں موزہ میں نے پہنا ہوا ہے، چاہے یہ چمڑے کا موزہ ہو جس کو عربی میں خفین کہتے ہیں، چاہے یہ کاٹن کا موزہ ہو یا اون کا موزہ ہو، وولن موزہ ہو جس کو عربی میں جوربین کہتے ہیں، کوئی بھی موزہ آپ پہنے ہوئے ہو، اگر آپ نے وضو کر کے موزہ پہنا ہوا ہے تو 24 گھنٹے تک ایک دن اور ایک رات اس موزے کو پہنے آپ موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں مقیم ہیں، اگر آپ سفر میں چلے گئے، کلکتہ چلے گئے، دلی چلے گئے، آپ اپنے گھر سے اتنی دور چلے گئے جو سفر کی کیٹیگری میں آتا ہے، تو سفر میں آپ موزہ پہنے 3 دن تک اور 3 رات تک اسی موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ موزے کو آپ نے اتارا نہ ہو اور موزے کو وضو کر کے پہنا ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے موزے پر مسح کیا، لیکن موزہ جب ہم پہنتے ہیں تو آپ نے غور کیا ہوگا موزے کا جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ گندا ہوتا ہے، اسی پہ سب سے زیادہ دھول لگتی ہے۔ تو اگر مسح کا مقصد گندگی دور کرنا ہے تو گندگی تو نیچے لگی ہے بھائی، ہمیں تو نیچے کا پہلے حصہ صاف کرنا چاہیے، مگر نہیں، ہم موزہ جب موزے پر مسح کرتے ہیں تو اوپر کے حصے پر مسح کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی کہتے ہیں لو کانت دین بالرائے، اگر دین کی بنیاد رائے پر ہوتی، عقل پر ہوتی تو موزے کا اوپر کا حصہ یہ مسح کرنے کے لائق نہ ہوتا، بلکہ نیچے کا حصہ یہ زیادہ مسح کے لائق ہوتا۔ دین کی بنیاد لاجک پر نہیں ہے، دین پر عمل کرنے کے بعد آپ کو لاجک لگانا ہے، دین کے مقابلے میں آپ کو لاجک نہیں لگانا ہے۔ ابلیس نے لاجک لگائی، اللہ کے حکم کے مقابلے میں لاجک لگائی۔ اللہ نے کہا سجدہ کر، ابلیس لاجک لگا رہا ہے، نہیں میں نہیں کر سکتا، آئی ایم بیٹر دین ہی، میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ لاجک کیا ہے؟ اے اللہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، آگ کہیں پر بھی جلاؤ گے آگ ہمیشہ اوپر کی طرف جائے گی، اور مٹی کو کہیں پر بھی گراؤ گے مٹی نیچے جائے گی۔ اے اللہ مٹی اور آگ برابر نہیں ہو سکتے، جب میں آدم سے بہتر ہوں تو میں آدم کو سجدہ کروں۔ اور لوگوں یہ ابلیس کا طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھا جائے، اپنی جھوٹی ناک بچانے کے لیے جھگڑے کیے جائیں، لڑائی کی جائے۔ آؤ میرے پیارے بھائیوں، میں اللہ کے نبی کی حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ذرا کان کے ساتھ ساتھ دل کے پردے کھول کر کے اس حدیث کو سننا، اور ہو سکے تو اس حدیث پر عمل کر لینا۔ اگر اس حدیث پر عمل کر لوگے میرے پیارے بھائیوں، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کے 99% جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپ کے خاندان کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپ کے گاؤں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپ کی مسجد کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپ کے مدرسے کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں جنت کے کنارے ایک مکان کی گارنٹی دے رہا ہوں اس انسان کو جو جھگڑا چھوڑ دے حق پر ہونے کے باوجود، اس کو معلوم ہے کہ میں صحیح ہوں، سامنے والا غلط ہے، لیکن اگر میں نے جا کر کے بات ختم نہیں کی، اگر میں نے اپنی ناک نہیں کٹوائی تو جھگڑا اور بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم حق پر ہو، تم صحیح ہو، تم کریکٹ ہو، تم اچت ہو، لیکن سامنے والے سے جا کر کے جھگڑا ختم کر دو تو میں تم کو گارنٹی دیتا ہوں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے کنارے تم کو ایک مکان کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آج ہم تیار نہیں ہیں میرے پیارے، آج جھوٹی ناک اور جھوٹی شان اور جھوٹی ایگو کے چکر میں بھائی بھائی میں جھگڑا چل رہا ہے، پڑوسی پڑوسی میں جھگڑا چل رہا ہے، اور کوئی کسی سے بات ختم کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے میرے پیارے۔
آئیے ذرا سورہ نساء کی اس آیت کے اوپر غور کریں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کا بھی ذکر کیا, حقوق العباد کا بھی ذکر کیا. اللہ نے اپنا حق ایک بیان کیا اور بندوں کا حق 9 بیان کیا. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اے میرے بندو, تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں تم کسی اور کو شریک مت کرو, تم شرک مت کرو. اور یہ نہیں فرمایا تم شرک مت کرو, فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کے ساتھ تھوڑا سا, ذرا سا, تھوڑا سا بھی تم کو شرک کرنے کی اجازت نہیں ہے. آج ہندوستان کے ایک بڑی تعداد میں ہمارے مسلمان بھائیوں کا حال یہ ہے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے, اس مہینے کو انہوں نے نام دے دیا ہے خواجہ غریب نواز کا نام, کیونکہ اس مہینے کی 9 تاریخ کو غالباً اجمیر کے اندر جو ایک مزار اور ایک قبر ہے خواجہ معین الدین اجمیری کی, ان کی قبر پر عرس منایا جاتا ہے اور ان کو لقب دے دیا گیا خواجہ غریب نواز. وہ لوگوں, تم نے اللہ کا درجہ تو اوروں کو دے دیا, تم نے کسی کو غریب نواز بنا دیا, تم نے کسی کو مشکل کشا بنا دیا, تم نے کسی کو غوث اعظم بنا دیا. تم کو اولاد مانگنا ہو تم کہیں چلے جاتے ہو, تم کو دولت مانگنا ہو تم کہیں چلے جاتے ہو, تم کو بیماری میں شفا مانگنا ہو تم کہیں چلے جاتے ہو. جب سب کچھ تمہیں اللہ کو چھوڑ کے اگر اللہ سے مانگنا ہے تو پھر نماز میں تم یہ ناٹک کیوں کرتے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہو, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہماری توحید میرے پیارے ساتھیوں, آج معاف کرنا ہندوستان کے ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں نے توحید کو سمجھائی. اسی لیے تقریباً 100 سال پہلے دلی کے قریب پانی پت کے رہنے والے ایک شاعر نے, جن کا نام مولانا الطاف حسین حالی تھا, انہوں نے اپنی شاعری میں بڑا اچھا نقشہ کھینچا تھا. انہوں نے کہا تھا کرے غیر گرب کی پوجا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں, پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے, نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ فرق سے آوے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. ہمارا حال تو یہ ہو گیا میرے کتے بلی اور بندر کی قبریں بنا بنا کے اس کی بھی عبادت ہو رہی ہے ہندوستان کی سرزمین پہ, بھارت کی سرزمین پہ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. میرے بندے تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک مت کرو. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے بات ہی بات میں کہا کہ ما شاء اللہ و ما شئت, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. ہم لوگ بولتے نا کوئی اچھی چیز دیکھتے کیا بولتے ہیں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ کا کیا مطلب؟ جو اللہ چاہے. صحابی نے اللہ کے ساتھ رسول کو ملا دیا کہ ما شاء اللہ و ما شئت, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے. اللہ کے پیارے نبی بہت ناراض ہوئے, آپ نے غصے کا اظہار کیا اور آپ نے فرمایا ما شاء اللہ وحدہ. اے میرے صحابی, آج تو بول دیا ہے, آئندہ ایسا جملہ اپنی زبان سے مت نکالنا. میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, ہمیشہ یہ کہا کرو جو اللہ چاہے. اللہ کے چاہنے سے کائنات چلتی ہے, میرے چاہنے سے کائنات نہیں چلتی ہے. ذرا سا بھی توحید میں میرے پیارے ساتھیوں بال برابر بھی اگر ایک لفظ بھی ایسا نکالا گیا جو توحید کے خلاف تھا تو اللہ کے نبی نے اس کو بھی گوارا نہیں. آج آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے بچے کلکتہ میں پڑھتے ہیں, کلکتہ میں جاب کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے بچے آسام میں گوہاٹی میں کام کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے دلی بھیجتے ہیں, یو پی میں بھیجتے ہیں. میں بڑے ادب سے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, او لوگوں ٹھیک ہے آپ شیر شاہبادی قوم سے آپ کا تعلق ہے, آپ قرآن و حدیث سے چلنے والی قوم سے آپ کا تعلق ہے, آپ اہل حدیث گھرانے سے آپ کا تعلق ہے, لیکن اگر آپ کا بچہ دلی میں پڑھ رہا ہے,
कलकत्ता में पढ़ रहा है, यूपी में पढ़ रहा है, आसाम में पढ़ रहा है, तो अपने बच्चों के ईमान और अकीदे की भी चिंता किया करो। अगर आपको इस बात की फिक्र है कि मेरा बच्चा कमा कितना रहा है, पढ़ाई ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा जॉब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर आपको अपने बच्चों की कमाई की फिक्र है, अपने बच्चों की जॉब की फिक्र है, अपने बच्चों की पढ़ाई की फिक्र है, तो मेरे प्यारे साथियों, उससे कहीं ज्यादा बढ़ करके आपको अपने बच्चों के ईमान की और उनकी तौहीद की भी फिक्र होनी चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं और क्या कहते हैं, वजुनुबनी व बनिया नाबुदल असनाम, आए अल्लाह मुझे भी तू बुत परस्ती से बचा और मेरे बच्चों को, मेरी औलाद को भी तू बुत परस्ती से बचा। अपने साथ साथ अपनी औलाद की भी चिंता कर रहे हैं कि अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो तौहीद पर कायम रहूं लेकिन मेरी औलाद भटक जाए, मेरी औलाद गलत माहौल में पड़ जाए। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, तो कुरान ने जो बात कही है, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, तुम अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। मरते दम तक इस आयत को अपने सामने रखना, मरते दम तक तौहीद से कोई कॉम्प्रोमाइज न करना, मरते दम तक तौहीद से कोई समझौता मत करना। इसी झारखंड और बंगाल में हम देखते हैं, जब पॉलिटिक्स में लोग जाते हैं तो कहते हैं मौलाना साहब राजनीति में बहुत समझौता करना पड़ता है। कितना समझौता करना पड़ता है? इतना समझौता करना पड़ता है कि शिर्क की कगार पर भी इंसान पहुंच जाता है। ऐसे त्योहारों पर वो खुशियां मनाता है और ऐसे त्योहारों पर वो खुशी के गीत गाता है जो त्योहार अल्लाह के साथ जिन त्योहारों पर शिर्क होता है। मेरे प्यारे साथियों, माफ करना, शराब पीना पाप है, ज़िना करना पाप है, लेकिन शिर्क से बड़ा कोई पाप नहीं है। अगर शिर्क के मामले में मुसलमान कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो ये शर्म की बात है। मेरे प्यारे, अभी 25 दिसंबर का त्योहार गुजरा, क्रिसमस का त्योहार। हमारे बहुत सारे मुसलमान अपने आप को सेकुलर दिखाने के लिए और लिबरल दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर मैरी क्रिसमस लिख करके जो है डाल रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई मेरे, ऐसा क्यों कर रहे हो? जब आपको कुरान की दो छोटी छोटी सूरतें भी अगर याद होगी, उनका माना और मतलब याद होगा, तो आप मैरी क्रिसमस कभी अपनी जबान से नहीं निकालेंगे। क्योंकि मैरी क्रिसमस का मतलब ये हुआ कि आप अल्लाह ताला का बेटा होने की खुशी मना रहे हो और आपका कुरान आपको ये सिखाता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी आप फरमा दीजिए, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। लम यलिद व लम यूलद, अल्लाह का कोई बेटा नहीं और अल्लाह किसी का बेटा नहीं। व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर भी कोई नहीं है। कभी आपने गौर किया, हम लोग फजर की नमाज में जाते हैं तो सुन्नत में हम कौन सी सूरतें पढ़ते हैं? सूरह इखलास और सूरह काफिर। ये कुरान की दो छोटी छोटी सूरतें। आप उम्रा करने गए, हज करने गए, तवाफ किया आपने, तवाफ के बाद भी जो दो रकात पढ़ी जाती है वहां पर भी यही दोनों सूरतें पढ़ी जाती हैं। ये कुरान की बड़ी इंपॉर्टेंट सूरतें हैं ईमान और अकीदे के लिहाज से। मेरे प्यारे साथियों, कुल हुवल्लाहु अहद आपको ये सिखाती है अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या है, अल्लाह का तारुफ कराती है सूरह इखलास। और कुल या अय्युहल काफिरून आपको ये सिखाती है कि ईमान की बात आ जाए, इस्लाम की बात आ जाए तो आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए कि ऐ अल्लाह का इनकार करने वालों, ऐ कुफ्र करने वालों, ऐ इनकार करने वालों, मैं उसकी इबादत नहीं कर सकता जिसकी तुम करते हो और जिसकी इबादत मैं करता हूं तुम नहीं कर सकते। तो शिर्क से अल्लाह ताला ने मना किया है मेरे साथ। उसके बाद फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, हुकूकुल्लाह खत्म हो गया, हुकूकुल इबाद शुरू हुआ। वबिल वालिदैन इहसाना, और ऐ मेरे बंदो, हुकूकुल इबाद में सबसे पहला नंबर तुम्हारे माँ बाप का है। अपने माता पिता के साथ तुम अच्छा सलूक और अपने माँ बाप के साथ तुम अच्छा सलूक करो। हमें से बहुत सारे लोग अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं, अपने बाप के साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं,
مگر معاف کرنا میرے بھائیوں، ماں باپ ہماری جو سیوا کرتے ہیں، جس بھاؤ کے ساتھ کرتے ہیں، جس جذبے کے ساتھ کرتے ہیں، ہم کبھی بھی اپنے ماں باپ کی سیوا اس جذبے کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ بچہ چھوٹا ہے، بچے نے پاخانہ کر دیا، ماں اس کو کھلا کھلا کے صاف کر رہی ہے، ماں پچکار پچکار کے صاف کر رہی ہے، ماں دلار کر کر کے صاف کر رہی ہے، ماں کے چہرے پر ایک بار بھی ناگواری کا احساس نہیں ہے۔ اور وہی ماں جب بری ہو جائے اور بیٹے کو ماں کی گندگی صاف کرنا پڑے، بیٹا صاف تو کر دے گا مگر بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوگی، بیٹا کرے گا مگر دل سے نہیں کر پائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ فرق ہوتا ہے ماں باپ میں اور اولاد میں۔ آپ زندگی بھر اپنے ماں باپ کی سیوا کرتے رہیے، آپ ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے میرے ساتھ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ اے انسان، تیری ماں نے تجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال تک تجھ کو دودھ پلایا، اپنی ماں کی اس قربانی کو تو کیسے بھول سکتا ہے؟ نہ ماں کی قربانی کو بھولو میرے بھائیوں، نہ باپ کی قربانی۔ باپ ہی باپ ہوتا ہے، دنیا میں کوئی کسی کی ترقی نہیں چاہتا ہے، دوست بھی دوست کی ترقی سے جل جاتا ہے، دوست بھی دوست کی ترقی دیکھ کر ایک بار اس کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ کاش یہ ترقی نہ کرے، مگر دنیا میں ایک ہستی ایسی ہے جو اپنی اولاد کے بارے میں یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے نکل جائے، وہ باپ ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جب تک باپ زندہ ہے باپ کی قدر کر لو، جب باپ نہیں رہے گا تمہیں اندازہ ہوگا بہت سارا بوجھ تھا جو باپ اپنے سر پہ لے کے چلتا تھا اور تم کو باپ نے اس بوجھ سے تم کو دور کر کے رکھا تھا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ سماج والوں کے لیے تو بہت اچھے ہیں، پورے گاؤں میں سب سے بہت اچھے سے بات کرتے ہیں، مگر اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈھنگ سے بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ مدرسے مناتے ہیں، مدرسے آتا ہے تو واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگاتے ہیں ماں کا یہ درجہ ہے، فادر سے آتا ہے تو باپ کا درجہ دنیا کو بتاتے ہیں۔ او مدرسے منانے والوں، او فادر سے منانے والوں، اسلام میں مدرسے اور فادر سے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں اور تم کو بڑھاپے میں مل جائیں تو خبردار ان کو اف بھی نہ کہنا، ان سے ادب سے بات کرنا، ان کو ڈانٹ کر کے بات مت کرنا۔ آج بڑے بڑے شہروں میں اولڈ ایج ہوم بنائے جا رہے ہیں اور بوڑھے ماں باپ کو لے جا کر کے وہاں لوگ چھوڑ کے چلے آتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اس بوڑھے کی حیثیت نہیں ہے، یہ گھر میں ہمارے رہے گا، ہمارے گھر کی سندرتا ختم ہو جائے گی۔ لوگ اپنے گھر میں جو ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کو رکھنے کو بھی تیار نہیں ہے میرے پیارے۔ قرآن کہتا ہے تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو وہ بھی نہ کہنا۔ ارے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، قرآن کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، انسان بڑھاپے میں اپنے بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ جیسے بچپن میں انسان ہر چیز کی ضد کرنے لگتا ہے، چڑچڑا ہوتا ہے، ویسے ہی بڑھاپے میں بوڑھے ماں باپ بھی چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگوں جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اپنا بچپن یاد کر لینا، تم نے اپنے بچپن میں ان کو بہت تنگ کیا تھا، بہت پریشان کیا تھا، تمہارے ماں باپ نے کبھی برا نہ مانا، اپنے بوڑھے ماں باپ کی باتوں کا برا نہ ماننا۔ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے ماں باپ سے ادب کے ساتھ بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ماں باپ کے سامنے عاجزی کے ساتھ رہا کرو، نرمی کے ساتھ رہا کرو، محبت کے ساتھ رہا کرو۔ تم سپریم کورٹ کے جج بھی بن جاؤ گے، تم ڈاکٹر بھی بن جاؤ گے، تم انجینئر بھی بن جاؤ گے، جب اپنی ماں کے پاس جانا تو انجینئر بن کے نہ جانا، وکیل بن کے نہ جانا، جج بن کے نہ جانا، پرائم منسٹر بن کے نہ جانا، چیف منسٹر بن کے نہ جانا۔ ماں کے پاس جانا تو بیٹا بن کے جانا، باپ کے پاس جانا تو بیٹا بن کے جانا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کر لینا، اپنے آپ کو چھوٹا کر لینا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا پڑھتے رہنا کہ اے میرے پروردگار
میرے ماں باپ پر رحم فرما، انہوں نے بچپن مجھ کو پالا تھا۔ یہ دعا کون یاد کرے گا؟ یہ مدرسے میں جو بچہ پڑھے گا وہ دعا یاد کرے گا۔ وہی مدرسے جن کو چلانے کے لیے آپ کے جھارکھنڈ اور بنگال میں مولویوں کو در در کی ٹھوکریں کھا کے چندہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ سوال اٹھاتے ہیں کہ صاحب مدرسے 4 مہینے کیوں بند رہتے ہیں سال میں؟ یہ مدرسے نہ بند رہیں، یہ اپنے بچوں کی خوراکی کے لیے دھان اکٹھا نہ کریں، یہ رمضان میں اپنے سفرا کو دیکھ کے چندے اکٹھا نہ کریں تو یہ مدرسے نہیں چلیں گے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دیجیے، میں بہت زمانے سے 2009 سے آپ کے بہار اور جھارکھنڈ کی سرزمین پہ آ رہا ہوں۔ ادھر سیمانچل کا ایریا بھی میں دیکھ رہا ہوں، اور ادھر آپ کا جو سنتھال پرگنا کا ایریا ہے، اور جو یہ آپ کا صاحب گنج اور یہ آپ کا پاکڑ کا جو علاقہ ہے، میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں۔ آپ کے یہاں کچھ کمیاں ہیں میرے پیارے ساتھیوں، ان کمیوں کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہفتے میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، اس جمعہ کی نماز کو آپ کتنا مہتو دیتے ہیں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں۔ کبھی کبھی اس علاقے میں جب جمعہ پڑھانے میں گیا، 12 بجے 12:15 بجے جمعہ کا خطبہ شروع ہو رہا ہے، میں مسجد میں پہنچ گیا، ٹائم سے ممبر پہ چڑھ گیا، خطبہ شروع کیا، مسجد میں بھی ایک صف بھی نہیں آئی۔ جب نماز کھڑی ہونے کا ٹائم آیا، 12:30 بجے، 1 بجے جب جماعت کھڑی ہونے کا ٹائم آیا، تب دھیرے دھیرے لوگ انگڑائی لیتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے، صاحب چلو اب جمعہ پڑھ لیا جائے۔ یہ آپ کی نظر میں جمعہ کی ویلیو؟ 90% آپ کی مسجدوں میں جمعہ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، نہ ڈھنگ کا خطیب ہے جو تقریر تیاری کر کے ایک اچھے موضوع پر بیان کرے، اور نہ ان مسجدوں میں آپ نے لیڈیز کا انتظام کر کے رکھا ہے۔ جلسوں میں آپ نے سختی کر دی، منیہاری کی دکانیں نہ لگے، میلہ ٹھیلا نہ لگے، تاکہ جلسے میں بے حیائی نہ ہو، بے پردگی نہ ہو۔ بہت اچھی بات ہے، میں سپورٹ میں ہوں آپ کے، مگر اتنے سے کام نہیں چلے گا میرے ساتھ۔ آپ کی جوان لڑکیوں کو بہکانے اور بھٹکانے کے لیے آپ کے گھر میں موبائل موجود ہے، انسٹاگرام موجود ہے، اسنیپ چیٹ موجود ہے۔ آپ کی لڑکیاں آج زنا میں پڑ رہی ہیں، آپ کی لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ تعلقات بڑھا رہی ہیں، آج مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ آپ کے پاس ان کو روکنے کے لیے کیا سسٹم ہے؟ تقریر کر دینے سے مسئلہ نہیں حل ہو جائے گا میرے ساتھی۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اگر آپ صرف اپنی مسجد میں جمعہ کے خطبے کا نظام صحیح کر لیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ نظام صحیح کیسے ہو؟ رمضان میں تراویح پڑھانے والا امام آتا ہے، ہماری جیب سے بڑی مشکل سے 10,000 روپیہ نکلتا ہے، اور 10,000 روپیہ دے کر کے ہم کیا توقع کرتے ہیں کہ امام حرم شیخ عبدالرحمن السدیس کی تلاوت ہم کو سننے کو ملے۔ 10,000 میں تجھ کو امام حرم ملے گا؟ مذاق بنا کے رکھا جاتا ہے۔ آپ کے اپنے گھر کے خرچے آپ دیکھیے، اور مسجد کے امام کو آپ 5,000 6,000 7,000 روپے تنخواہ دیتے ہیں، اور آپ اس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ بیچارہ پوری تیاری کر کے محنت کر کے وہ جمعہ کا خطبہ دے، درس بھی دے۔ آپ کو میرے پیارے ساتھیوں اگر کوالٹی چاہیے تو آپ کو کوالٹی اسپینڈ کرنی پڑے گی، آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے بچوں کو اچھی پڑھائی کے لیے مہنگی فیس دے کر کے آج کانوینٹ اسکولوں میں ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی مسجدوں کا نظام بہتر بنانا ہے، اچھے خطبہ کو لانا پڑے گا، ان کی سیلری آپ کو اٹھانی پڑے گی، اور آپ جب جمعہ کا نظام اچھا بنائیں گے، ان مسجدوں میں عورتوں کا انتظام کریں گے، ہزاروں جلسوں پر بھاری آپ کے سال کے یہ 48 جمعہ کے خطبے ہو جائیں گے۔ سال کے 48 یا 50 جو جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اگر ڈھنگ سے یہ خطبے آپ سن لیں گے اور آپ کے گھر کی عورتیں یہ خطبے سن لیں گی تو بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو دعا اللہ نے سکھائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، انہوں نے بچپن مجھ کو پالا ہے۔ یہ دعا کون پڑھے گا؟ جو مدرسے کا پڑھا ہوا ہوگا، جس نے قرآن پڑھا ہوگا، جس نے حدیثیں پڑھی ہوگی۔ ہاں جو مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہے وہ بہت کرے گا، آپ کی طرف سے مسجدوں میں دان دے دے گا، مدرسوں میں دان دے دے گا، مگر وہ اس قابل بھی نہیں ہوگا کہ جنازے کی نماز پڑھی جائے تو اپنے باپ کا جنازہ بھی ڈھنگ سے پڑھ سکے۔ وہ لوگوں اگر اولاد والے ہو تو کم سے کم ایک بیٹے کو تو ایسا بنا دو کہ آپ کا بیٹا کھڑا ہو کر کے آپ کی جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ ہم نے تو ایسے بھی جنازے دیکھے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹے، اور
اور ہر بیٹا عالم دین ہے اور ہر بیٹا اس لائق ہے کہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکتا ہے. ہم نے ایسے خوش نصیبوں کے جنازے بھی دیکھے اور ہم نے ایسے بد نصیبوں کے جنازے بھی دیکھے کہ باپ مر گیا اور کوئی بیٹا اس قابل بھی نہیں ہے کہ باپ کا جنازہ کھڑا ہو کر کے پڑھ سکے. جس کو جنازے کی نماز کا طریقہ آتا ہو, جس کو جنازے کی نماز کی دعائیں آتی ہو, کوئی ایک بیٹا بھی اس قابل نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ والدین کے حق میں دعا ہم کو سکھا رہا ہے کہ اپنے والدین کے حق میں یہ دعا کیا کرو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا ہے. تو حقوق العباد میں پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا. دوسرا حق کس کا ہے؟ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ, اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. تم دنیا میں پیدا ہوئے تو اکیلے نہیں آئے, کوئی تمہارا باپ بھی ہے, کوئی تمہارا چاچا بھی ہے, کوئی تمہارا دادا بھی ہے, کوئی تمہارا نانا بھی ہے, کوئی تمہارا ماموں بھی ہے, کوئی تمہاری خالہ بھی ہے, کوئی تمہاری بوا بھی ہے. ان رشتوں کے بیچ میں تم پیدا ہوئے ہو. قرآن کہتا ہے سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. والارحام, اور رشتوں کو توڑنے سے ڈرو. رشتوں کو مت توڑو, رشتوں کو توڑنے سے ڈرو. اگر رشتوں کو توڑو گے اللہ تم کو توڑے گا, اگر رشتوں کو کاٹو گے اللہ تم کو کاٹے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, لما خلق اللہ الخلق, جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا تو رشتہ کھڑا ہو گیا. قامت الرحم, رشتہ کھڑا ہو گیا. وَأَخَذَتْ بِحَبْلِ الرَّحْمَٰنِ, اور رحمان کے دامن میں جا کر کے پناہ لے لیا. اور رشتے نے جا کر کے اللہ سے کہا ھذا مقام العائد بک من الخطیہ. اے اللہ دنیا میں جو رشتہ توڑے گا, اے اللہ جو رشتہ جس کا رشتہ توڑا جائے گا, اے اللہ وہ یہیں آ کر کے تیری پناہ لے گا. اے اللہ میں بھی تیری پناہ لے رہا ہوں. پھر اللہ رشتے سے کہے گا اما ترضینا ان اسیر من وصلک واقطع من قطعک. اے رشتہ کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا, جو تجھ کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا. جو رشتے کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا, جو رشتے کو کاٹے گا اللہ اس کو کاٹے گا. اگر اللہ نے دولت دیا ہے, دان دیتے ہو اللہ کی راہ میں, زکات نکالتے ہو لاکھوں کروڑوں میں, تو پہلے اپنے خاندان پہ نظر ڈالو, اپنے رشتہ داروں پہ نظر ڈالو. پورے گاؤں اور پورے علاقے کو زکات بعد میں بانٹنا, پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو کون زکات کا حقدار ہے, پہلے اس کو زکات دو میرے پیارے ساتھی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الصدقۃ علی ذی الرحم صنفان, اپنے رشتہ دار کو جب صدقہ دو گے, زکات دو گے تو ڈبل ثواب ملے گا. تم کو صدقہ کا بھی ثواب ملے گا, تم کو زکات کا بھی ثواب ملے گا, اور تم کو رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا, رشتہ نبھانے کا بھی ثواب ملے گا. اور یہ بھی سن لو, رشتہ داروں کو جب آپ دیں گے, ان کی مدد کریں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اور برکت دے گا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان ينسى له في اثره, جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت دے دے, وَيُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ, اور اس کی روزی میں اللہ تعالیٰ برکت دے دے, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. آج نظر اٹھا کے دیکھ لو اپنے گاؤں میں, بھائی بھائی میں بول چال بند ہے, چچا بھتیجے میں بول چال بند ہے, بہن سے بھائی بات نہیں کر رہا ہے, ماں سے بیٹا بات نہیں کر رہا ہے, بات چیت بند ہے, تعلقات بند ہے, رشتہ بند ہے. اور دونوں ماشاءاللہ قرآن اور حدیث سے چلنے والے ہیں. وہ رشتوں کو توڑنے والوں, وہ اپنی ماں سے رشتہ توڑنے والوں, اپنی بہن سے رشتہ توڑنے والوں, اپنے بھائی سے رشتہ توڑنے والوں, کیا آپ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی ہے؟ آپ نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کے رکھے. صحابہ کرام کو دیکھو میرے ساتھ, صحابہ کرام کے بیچ میں کبھی کبھی آپس میں ناچاکی ہوئی ہے, مگر جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں رکھی جاتی تھی, رسول کی حدیثیں پیش کی جاتی تھی, تو صحابہ کرام فوراً رجوع کر لیتے. حضرت عائشہ کی بڑی بہن کو دیکھو,
ان کی بڑی بہن جن کا نام اسما تھا، اسما کی شادی زبیر سے ہوتی ہے اور زبیر اللہ کے نبی کے پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ زبیر اللہ کے رسول کے ساڑو بن جاتے ہیں۔ ساڑو سمجھتے نا آپ ساڑو ہی بولتے نا۔ حضرت زبیر اللہ کے نبی کے ساڑو بن جاتے ہیں۔ حضرت اسما سے ان کی شادی ہوتی ہے۔ جب اللہ کے پیارے نبی مدینہ ہجرت کرتے ہیں اور صحابہ کرام بھی مدینہ جانے لگتے ہیں تو اس سفر میں سب سے پہلی ڈلیوری جو مہاجرین کے یہاں ہوتی ہے، جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ حضرت اسما کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس بچے کو دنیا عبداللہ بن زبیر کے نام سے جانتی ہے۔ یہ بچہ حضرت زبیر کا بیٹا ہے، حضرت اسما کا بیٹا ہے اور حضرت عائشہ کا بھانجا ہے۔ اس بچے کو دنیا عبداللہ بن زبیر کے نام سے جانتی ہے۔ عبداللہ بن زبیر اللہ کے نبی کے صحابی تھے اور حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، بہت ان کا مقام ہے، بڑے بڑے اونچے درجے کے صحابی عبداللہ بن زبیر۔ حضرت عائشہ کی عادت تھی ان کے پاس جو بھی مال آتا تھا اللہ کی راہ میں وہ دان کر دیتی تھی، صدقہ کر دیتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک بہت قیمتی زمین تھی، حضرت عائشہ نے کسی غریب کو دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو برا لگا، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ انہوں نے بڑے غصے میں کہا کہ میں عائشہ کو اپنی خالہ کو یہ کام نہیں کرنے دوں گا، وہ زمین جو انہوں نے فلاں کو گفٹ کی ہے میں اپنی خالہ کو ضرور منع کروں گا، ضرور روکوں گا۔ لأحجرن علیہا، میں اپنی خالہ کو یہ زمین وقف کرنے نہیں دوں گا، میں یہ زمینوں کو ہبہ کرنے نہیں دوں گا۔ وہ زمین بڑی قیمتی ہے، وہ کسی غریب کو دینا چاہتی تھی۔ عبداللہ بن زبیر کو ان کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا اور انہوں نے بڑے غصے میں کہا کہ میں اپنی خالہ کو یہ کام نہیں کرنے دوں گا۔ خالہ تو خالہ ہو، خالہ بوجھتے پارن کی نہ بوجھتے پارن؟ ہاں ماشاء اللہ، خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے کی بات پر بہت ناراض ہو گئی اور بڑے غصے میں انہوں نے کہا واللہ لا اکلمن ابن الزبیر، اللہ کی قسم میں آج کے بعد ابن زبیر سے بات نہیں کروں گی، ابن زبیر سے میں بات چیت نہیں رکھوں گی، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ حضرت عائشہ نے قسم کھا لی۔ اب آج کا دور ہوتا اور کوئی خالہ کسی بھانجے سے ناراض ہو جاتا تو بھانجے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ بھانجا کہتا کہ جاؤ، اگر تم مجھ سے ناراض ہو تو تم جاؤ، ہمیں کیا مطلب ہے۔ مگر یہ صحابہ سے میرے پیارے عبداللہ بن زبیر کو احساس ہوا ٹھیک ہے میری خالہ کا کوئی فیصلہ مجھ کو پسند نہیں تھا مگر مجھے غصے میں ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، غلطی میری ہے، خطا میری ہے، مجھ کو جا کر کے معافی مانگ لینی چاہیے۔ عبداللہ بن زبیر اپنی خالہ کے پاس آتے ہیں، اے خالہ جان آپ تو میری خالہ ہیں، آپ تو میری ماں کے برابر ہیں، آپ تو پوری امت کی ماں ہیں، اے خالہ جان اپنے بھانجے کو معاف کر دیجئے۔ حضرت عائشہ نے کہا میں معاف نہیں کر سکتی، حضرت عائشہ معاف کرنے کو تیار نہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے دماغ لگایا، کہا کہ اب ایک ہی طریقہ ہے، یہ اکیلے میرے بس کا کام نہیں ہے۔ انہوں نے دو صحابی کو پکڑا، یہ دو صحابی جو تھے ان کا تعلق بنو نجار سے تھا جو اللہ کے پیارے رسول کے نانیہال کا قبیلہ تھا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے حضرت عائشہ محبت کرتی تھی ویسے ہی اللہ کے نبی کے رشتہ داروں سے بھی بہت محبت کرتی تھی۔ عبداللہ بن زبیر نے دو صحابی سے کہا کہ آپ لوگوں کو میرا یہ مسئلہ حل کرا دینا ہے، چل کے میری خالہ کو منا دینا ہے۔ یہ تینوں لوگ حضرت عائشہ کے گھر پہنچے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس زمانے میں طریقہ کیا تھا، دروازہ کھٹکھٹاتے تو سلام کرتے تھے، انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا، انہوں نے کہا اندخل، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ جب یہ تینوں اندر گئے تو اندر پردہ لگا ہوا تھا، اندر پردہ لگا تھا اور پردے کے اس پار حضرت عائشہ تھی اور اس پار یہ تینوں لوگ۔ وہ پردے کا مذاق اڑانے والوں، وہ پردے کو پرانے دور کی یادگار دینے والوں، او میری پیاری ماں بہنوں جو یہ کہتی ہو کہ پردہ کرنا تو آج کے دور میں یہ بڑے پرانے زمانے کی علامت ہے اور اصل تو پردہ دل کا پردہ ہوتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا حضرت عائشہ سے زیادہ صاف آپ کا دل ہو گیا؟ کیا نبی کے صحابہ سے زیادہ صاف آپ کا دل ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، اگر نبی کے صحابہ کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگنا ہو تو پردے کی آڑ میں سے مانگو۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کی بیویوں سے بڑھ کے پاک صاف کون ہو سکتا ہے؟ اور نبی کے صحابہ سے زیادہ صاف دل کس کا ہو سکتا ہے؟ لہذا جب ان کو پردہ کرنے کا حکم ہے تو آج کے دور کی عورتوں کو بھی پردے میں رہنا پڑے گا۔ حضرت عائشہ اندر ہے، پردے کے اس پار ہیں، اور اس پار یہ تینوں لوگ۔ جیسے ہی یہ تینوں لوگ اندر گئے، حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی خالہ کے پاس گئے اور خالہ کے گلے لگ کر کے رونے لگے اور کہنے لگے خالہ جان آپ کے بھانجے سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، ہوں تو میں آپ کا بھانجا، آپ کی بہن کا بیٹا ہوں، آپ کے بیٹے کے برابر ہوں، اے خالہ جان خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اپنے بھانجے کو معاف کر دیجئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر معافی مانگتے چلے جا رہے، روتے چلے جا رہے، حضرت عائشہ کی آنکھوں سے بھی ساروں قطار آنسو بہتے چلے جا رہے، وہ بھی روتی چلی جا رہی ہیں اور عبداللہ بن زبیر بھی روتے چلے جا رہے ہیں، اور ادھر سے وہ دونوں صحابی کہہ رہے ہیں اے ام المومنین، اے حضرت عائشہ، یہ آپ کا بھانجا ہے، آپ کی بہن کا بیٹا ہے، معاف کر دیجئے، اس سے رشتہ نہ توڑیے، اس سے بات چیت بند نہ کیجیے۔ کیا آپ نے اللہ کے رسول کی وہ حدیث نہیں سنی ہے؟ آپ نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کر کے رکھے۔ اے اماں عائشہ، اپنے بھانجے کو آپ معاف کر دیجیے۔ اب جو وہ ایموشنل ماحول بن گیا، عبداللہ بن زبیر بھی روتے چلے جا رہے ہیں اور حضرت عائشہ بھی روتی چلی جا رہی ہیں، اور آخر انہوں نے اپنے بھانجے کو معاف کیا۔ اور اسلام میں قسم کا جو کفارہ ہے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، مگر حضرت عائشہ نے 40 غلاموں کو آزاد کیا، اور جب اس واقعے کو حضرت عائشہ یاد کرتی تھی رونے لگتی تھی، اور ان کے اتنا ان کا آنسو بہتا تھا کہ اپنے دوپٹے سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، رشتہ داروں سے بیر مت رکھو، رشتہ داروں سے قطع تعلقی مت رکھو۔ اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے تو بات ختم کرو، اور کبھی بھی رشتہ داروں کے ساتھ یہ سوچ کر کے بھلائی مت کرو کہ وہ کرے گا تو ہم کریں گے، بدلہ مت چکاؤ۔ تم سے جو ہو سکتا ہے لوگوں کے سکھ دکھ میں کام آؤ، لوگوں کی مصیبتوں میں کام آؤ، اور آپ پتا کرو کہ آپ کے کون رشتہ دار کہاں پہ رہتے ہیں۔ حقوق العباد میں بہت بڑا حق میرے پیارے ساتھیوں آپ کے رشتہ داروں کا بھی ہے۔